اس حادثہ سے کسی کو کیا نقصان ہے؟ اگر وہ مورتی پوج رہے تھے تو اس کے کیا نقصان ہے؟ جب لیکن آپ کی حادثہ یہ ہو جائے کہ آپ مورتی پوجکوں کو گندا کہیں، ان کو قتل کرنے کی بات کہیں، اور جو اللہ کو نہ مانے، جھوٹے اللہ اور قرآن کو نہ مانے، ان کو مرتد، نیچ، گندا، جانور، کتے بلی کے برابر کہیں، تب یہ آپ کا اسلام ایک بہت بڑا ادھرم ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا پاپ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اس وچار دھارا سے لوگوں کو کشٹ ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے اسلام اور غیر اسلاموں میں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا اسلام یہ دھرم ہے، اگر تمہارا اسلام یہ دھرم ہے تو یہ دھرم تو یہ ہے کہ دوسروں کو قتل کرنا، دوسروں کی عورتوں سے بلاತ್ಕಾರ کرنا، دوسروں کی عورتوں کو بازاروں میں بیچنا، یہ دھرم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ اس معاشرے میں، نہ آج کے یگ میں، نہ اس یگ میں یہ دھرم ہو ہی نہیں سکتا۔ سچائی تو ہے یہ بہت بڑا ادھرم ہے۔ اسی ادھرم کو بچانے کے لیے مولانا، ہر مسلمان تو بیچارہ بھولا بھالا ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور لوگوں کو گیدڑ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیں گے اگر کوئی ہمارے اللہ اور پیغمبر کے بارے میں بات کرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اللہ، آپ کے پیغمبر کو کیا دماغی بواسیر تھی جو ہمیشہ غیر مسلموں کو قتل کرنے کی بات کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں وہ 7ویں شتابدی کی باتیں تھی، تو آپ اس قرآن کو آپ پھینک دو ردی کی ٹوکری میں، کیونکہ وہ 7ویں شتابدی کے لیے قرآن تھا۔ پھر دعوے یہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تو اللہ کی وانی ہے، جھوٹ ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ اس میں جھوٹ اور فریب بھرا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہو کہ محمد نے جو مکہ کو فتح کیا، اس کے بعد کس طرح ویمنستہ پھیلائی اور کس طرح مورتیوں کو نشٹ کیا۔ اب اس سے اگلی حدیث سنتے ہیں صحیح بخاری کی۔ وین اللہ میسنجر ارائیوڈ ان مکہ، جب اللہ کا میسنجر، اللہ کا دودت، یہ دودت ہے، یہ تو پیغمبر بھی نہیں ہے، میسنجر تو کبوتر بھی بن جاتا ہے، محمد اللہ کا دودت ہے، میسنجر آف اللہ، یہ پروفٹ کیسے ہو گیا؟ محمد کے تو کوئی کام اچھے ہی نہیں تھے، کوئی کام ایسے ہی نہیں تھے جو مسیح کے کام ہوں، پروفٹ کے کام ہوں، اس کو میسنجر اور اللہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا دودت تو کبوتر بھی دودھ کا کام کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہم نے بتا ہی دیا کہ اللہ بھی ایک فراڈ ہے، تو یہ نہ اللہ کا دودت تھا نہ پروفٹ، تو کسی قیمت پر نہیں تھا یہ محمد پیارا، کیونکہ اس کے کارکلاب ہی ایسے تھے، توڑ پھوڑ اور ادنڈتا سے بھرا ہوا یہ پیغمبر تھا، جس کو کہ یہ محمد صاحب کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اس کی دوسری حدیث ہے کہ جب محمد مکہ میں پہنچا، میں سیدھا ہندی بتا رہا ہوں، حدیث نمبر ہے صحیح البخاری 4288، بک 64، حدیث 381، کیا کہتی ہے؟